السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ حضرات واقف ہیں کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور پھر 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات، اور آج وینسڈے ہے تو خواب کی تعبیرات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، مسلسل چلی آ رہی ہے، اور بہت قریب ہے کہ ہم اس صورت کو مکمل کر لیں۔ گزشتہ جو آیتیں پڑھی گئی تھی اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس بات کی ترغیب دی گئی تھی۔ سماج کے اندر، کمیونٹی کے اندر جب کوئی بگاڑ آتا ہے تو اس کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے کہ کوئی ایک شخص اس برائی کو کرتا ہے۔ اگر کچھ افراد ایسے تیار ہو جائیں جو اس کو اس برائی سے روک لیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسے کوئی افراد، ایسے کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو ان کو برائیوں سے روک سکے، تو پھر آہستہ آہستہ ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، یہ ملتے جاتے ہیں اور برائی بڑھتے جاتی ہے۔ اور بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ شروع میں اگر کوئی پانی کا چشمہ نکلتا ہے اس کو ایک آدمی اپنے ہاتھ سے بھی بند کر سکتا ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو ہاتھی کا پاؤں بھی رکھے تو بند نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح برائیوں کی حالت ہے کہ جب چھوٹی برائی ہو، مختصر ہو، محدود پیمانے پر ہو تو اس کا روکنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر بڑھ جائے تو پھر اس کا روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کئی مثالیں دی ہیں، جن میں ایک مثال گزشتہ بیان کی تھی کہ فیری کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو پانی لینے نیچے سے اوپر آتے ہیں اور اوپر والے انہیں روک ٹوک کرتے ہیں، آخر وہ نیچے سوراخ اور ہول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اوپر والے یہ سوچیں کہ چھوڑو، ان کا اپنا منزلہ ہے، ان کا اپنا فلور ہے، جو چاہے کریں، تو جب وہ نیچے والے ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ یہ شخص برائی کر رہا ہے، کرنے دو، اس کا اپنا عمل ہے، ہمیں اس سے کیا لین دین، لیکن جب ہلاک ہوگا تو وہ شخص بھی ہلاک ہوگا جو برائی کر رہا تھا، اور وہ بھی ہلاک ہوگا جو برائی نہیں کر رہا تھا اور روک بھی نہیں رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں جب عذاب آیا
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی برباد کر دیا جو ان گناہوں سے روکتے نہیں تھے، جو گناہ کر رہے تھے لوگ۔ جیسے اصحاب السبت کا واقعہ ہے، مچھلی والوں کے واقعے میں یہی ہے کہ جن لوگوں نے وہ طریقہ اپنایا تھا مچھلی کو روکنے کا، وہ بھی ہلاک ہوئے، اور جن لوگوں نے نہیں روکا تھا وہ بھی ہلاک ہوئے۔ ہاں، جن لوگوں نے ان کو روکا تھا اس کام سے وہ بچ گئے۔ تو دنیا کے اندر یہی ہوگا، ایک بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، فرشتوں کو لے کر بھیجا گیا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، اس بستی میں فلاں نیک شخص ہے۔ اللہ نے کہا اس کو بھی عذاب میں ہلاک کر دو، کبھی اس کی پیشانی پر ان کے گناہوں کی وجہ سے بل نہیں پڑے، یعنی کبھی اس کو فکر نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کو راہ راست پر کیسے لائیں، اس وجہ سے اس کو بھی عذاب میں ہلاک کر دو۔ تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے طور پر ہدایت کے اوپر چلنے کے مکلف نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، اور اس بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ تمہاری وہ صفات ہے جن کے ذریعے تم خیر امت کہی گئی ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں۔ اب ان کو گناہ سے کیسے روکا جائے اس کے بھی 3 درجے بتائے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ یعنی اگر اس میں اتنا پاور، اس کو اتھارٹی حاصل ہے، اختیارات حاصل ہیں، تو ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ نہیں کر سکتا، ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے، زبان سے روکے، منع کرے کہ دس از رانگ، یہ غلط ہو رہا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے، گناہ سمجھے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ رانگ ہے، غلط ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ اگر دل میں اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا تو پھر ایمان کمزور ہے۔ تو نہی عن المنکر یہ ہمارے سماج سے نکلتا جا رہا ہے۔ امر بالمعروف تو لوگ کر رہے ہیں، نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ ترغیب کر رہے ہیں نیکیوں کی کہ بھئی آئیے یہ کام کریں، یہ نیکی کے کام ہے، یہ بھلائی کے کام ہے، لیکن نہی عن المنکر سرے سے ختم ہو گیا ہے۔ کوئی کسی کو کسی برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا اپنا کام ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ یہ عادتیں اور یہ طریقہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ امت کی شان تو یہ ہو کہ دوسروں کو بھی صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ تمیم اور عدی یہ 2 کرسچن آدمی تھے، اور بدیل ایک مسلمان تھا۔ یہ تینوں شخص کسی سفر پر گئے ہیں، تجارتی سفر وغیرہ پر۔ راستے میں بدیل بیمار ہو گیا، جو مسلمان آدمی تھا وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے یہ کیا کہ جتنا اس کے پاس سامان تھا اس سب سامان کی لسٹ بنا کر رکھ لی، اپنے سامان میں کسی جگہ اس کو چھپا دیا، اور جب سخت بیمار ہو گیا، امید نہ رہی زندگی کی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے جو عدی اور تمیم تھے ان سے یوں کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے سامان کو میرے گھر پہنچا دینا، میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ جس وقت اس کا انتقال ہو گیا اس کو وہیں دفن کر دیا، اور اس کے بعد جب مدینہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے وہ سامان اس کے وارثوں کو پہنچا دیا۔ وارثوں نے جب سامان کھولا ہے تو اس کے اندر ہر چیز برابر ہے، صرف وہ ایک پیالہ غائب ہے، کوئی باؤل تھا جو چاندی کا تھا،
بہترین کام کیا ہوا چاندی کا بول تھا، وہ غائب ہے۔ وارثوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لسٹ تیار کرنے کے بعد کسی ضرورت سے بیچ دیا ہو مرحوم نے، تو ان دونوں سے جا کر پوچھا کہ بھئی تم جو سامان لائے ہیں سب برابر ہے، لیکن ایک بول نہیں ہے جو چاندی کا بول ہے، کیا ایسا ہوا تھا کہ ضرورت پڑ گئی ہو ان کی بیماری پر خرچ کرنے کی اور تم لوگوں نے اسے بیچ کر اس کے اخراجات پورے کیے ہوں؟ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ہم تو پورا سامان جو ہمارے ساتھ تھا لا کر آپ کو دے دیا۔ یہ کیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس لیے کہ وہ لسٹ کی بنیاد پر ان کو یہ یقین تھا کہ یہ پیالہ اس سامان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس بات کی قسم کھاتے ہمارے پاس کوئی سامان میں اس طرح کا بول نہیں تھا اور نہ ہم نے لیا ہے۔ آپ نے فیصلہ کر دیا اور کہا ٹھیک ہے بھائی، تمہارے سامان میں یہ پیالہ اور یہ بول نہیں تھا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ کسی جویلرز کے یہاں وہ بول موجود ہے جو اس مرحوم نے اپنے سامان میں رکھا تھا، جس کو ان دونوں نے مل کر بیچا اور اس کی قیمت آدھی آدھی کر لی۔ اب اس بنیاد پر دوبارہ کیس ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ بات آئی اور کہا گیا کہ سنار کے پاس وہ موجود ہے بول جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے مرحوم کا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہنے لگے کہ ہم نے یہ بول ان سے خرید لیا تھا مرحوم سے، لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھے اس لیے ہمیں خطرہ ہوا کہ لوگ ہم کو جھٹلائیں گے، اس لیے ہم نے یہ بات بیان نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وارثوں سے کہا، تو وارثوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، اگر بکا ہوتا تو یہ خریدنے کے بعد یا اس میں تو کوئی نوٹ ہوتی یا یہ کہ اس میں سے کٹ کر دیا جاتا۔ خیر، پھر فیصلہ یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس بول کی جو قیمت ہے وہ تم کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو 1000 درہم جو اس کی قیمت تھی، 500 درہم دونوں سے لے کر وارثوں کو دی گئی ہے۔ شہادت اور گواہی اور دوسرا اس کے ساتھ وصیت، یہ 3 احکام اس کے ساتھ ان آیتوں میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے کسی امر کی، کسی کام کی وصیت کر کے جائے تو ضروری نہیں کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ کوئی رشتہ دار ہو یا مسلمان ہو، کافروں کو بھی وصیت کی جا سکتی۔ میراث کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے وصیت کرنا یہ لازم تھا۔ جب میراث کی آیتیں نازل ہو گئی تو اللہ نے خود بیان کر دیا کس کا کتنا حصہ ہے، اب وصیت کرنا واجب نہیں رہا، فرض نہیں رہا، بہتر ہے۔ خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں پر اگر وصیت نہیں ہوتی تو پھر بہت سا حصہ ٹیکس کی شکل میں گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے، تو وصیت کر کے جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کچھ مال موجود ہو وہ ایک رات بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کے تکیے کے نیچے وصیت نہ ہو، یعنی وصیت ان ہینڈ ہر وقت اس کے پاس ہونی چاہیے، جس کو ول کہا جاتا ہے۔ وصیت جس آدمی نے کی ہے اور جس آدمی کو کی گئی ہے وصی کہا جاتا ہے اس کو، اور اس پر ضروری ہے کہ جیسے وصیت کرنے والے نے، موصی نے وصیت کی ہے ایسی اس کو پورا کریں۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی اور چینجز کر دیتا ہے تو گناہ اس پر ہوگا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جو لوگ بدل دیتے ہیں وصیت کو تو گناہ ان لوگوں پر ہیں جنہوں نے سننے کے بعد وصیت کو بدل دیا ہے۔ مال کے اعتبار سے جو مال میں وصیت کر کے جا سکتا ہے انسان کہ میرے مال کو فلاں کو اتنا دیا جائے، فلاں ادارے میں، فلاں مسجد میں اتنے دیے جائیں، یہ 1/3 آف ویلتھ، 33% مال میں وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی باقی 66% جو ہے وہ وارثوں کا مال ہے، جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اس اعتبار سے ان کو ملنے والا ہے۔ اور روکا گیا اس بات سے کہ آپ اپنے پورے کے پورے مال کو خرچ کر دو، پورے کے پورے مال کی وصیت کر دو، اس سے روکا گیا۔ حدیث میں ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیمار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا یا رسول، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میرے پاس مال ہے اور میری کوئی اولاد نہیں، ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورا مال اسلام کے لیے وقف کر دوں۔ آپ نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ آدھا، آپ نے اس سے بھی منع کیا۔ انہوں نے کہا 1/3، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، والثلث کثیر او کبیر، یہ 1/3 بھی بہت ہے، یعنی 1/3 جو مال ہے یہ بھی کافی ہے، بہت مال ہے، اب اس سے زیادہ وصیت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنے مال کو چھوڑ کر وارثوں کے پاس جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ مرنے کے بعد تمہارے بعد وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں، بھیک مانگنے لگیں، ضرورت کے وقت لوگوں سے مانگیں، اس سے بہتر ہے کہ تم مال چھوڑ کر جاؤ ان کے لیے۔ تو وصیت کرنا 1/3 کے اندر اس کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ جو بچے گا مال وارثوں کے اوپر، وہ وارثوں کو ملنے والا ہے۔ اگر کسی نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دی، نیک کام کی ہے، کسی مسجد کی، مدرسے کی، دینی کاموں کی، کوئی وارث یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے مرحوم کی یہ تمنا تھی تو ہم آدھا مال دے دیں گے اس میں، اور سب وارث راضی ہیں، خوشی سے راضی ہیں اور سب بالغ ہیں، تب اس کی گنجائش ہے، دے سکتے ہیں کہ آدھا مال دے دو، یعنی گویا وارث اپنی طرف سے اپنے حصہ بھی ان نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر ورثہ راضی نہ ہوں تو پھر اس صورت میں صرف وہ 1/3 کا مال دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ بعض لوگ انتقال ہو جاتا ہے ان کا، اور ان کے ذمے کچھ نمازیں، کچھ روزے باقی ہوتے ہیں، کچھ وارث یہ چاہتے ہیں کہ ان نماز روزوں کا فدیہ دے دیا جائے، اور کچھ وارث کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو تو مال چاہیے، ہم اپنے حساب سے جو دینا چاہیں دے دیں گے۔ تو مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میری نماز روزوں کا فدیہ دیا جائے، تب تو پھر سب پر لازم ہے کہ اس کی نماز روزوں کا فدیہ ادا کریں اپ ٹو 1/3، 1/3 مال تک۔ اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو پھر وارثوں پر یہ ادا کرنا لازم نہیں، اگر وہ ادا کر دیں تو اچھا ہے، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب مرنے والے کی ذمہ داری تھی کہ تو اپنی زندگی میں اس بات کی وصیت کر کے جاتا کہ میرے مال سے میری نماز روزوں کا فدیہ دیا جائے، یا اگر حج اس کے ذمے تھی اور حج ادا نہیں کیا ہے تو حج بدل کی وصیت کر کے جائے۔ اگر اسی طرح حج بدل کی وصیت کی ہے تو وارثوں کے لیے ضروری ہے اپ ٹو 1/3 اس کو حج بدل کرا دے۔ اگر کسی کے پاس مال کم ہے اور اس کا جو 1/3 ہو رہا ہے اس میں حج ادا نہیں ہوگا، تو پھر جہاں سے اس قیمت سے حج ادا ہو سکے وہاں سے کرا دے۔ یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، کسی اور ملک سے، وہاں سے نہیں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ سے کسی کو کہیں کہ آپ اتنے خرچ میں حج ادا کر دو، حج بدل، تو یہ بھی جائز ہے۔ شہادت کا جو مسئلہ ہے، گواہی، شہادت یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ جہاں قرآن کریم میں شہادت کا حکم دیا گیا، فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، مت چھپاؤ گواہی کو، جو گواہی کو چھپا رہا ہے اس کا قلب گنہگار ہے، وہ گنہگار نہیں، اس کا قلب گنہگار ہے، اندر تک گناہ پہنچ گیا ہے۔ دوسری جگہ، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچنا۔ ایک جگہ حکم دیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تم کو گواہی دینے سے نہ روکے۔ اور ایک جگہ فرمایا ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے اس گواہی کا نقصان خود تمہیں ہو رہا ہو یا تمہارے رشتہ داروں کو یا والدین کو ہو رہا ہو، کسی کی فیور کرتے ہوئے گواہی کا چھپانا یا گواہی کا بدلنا یا گواہی کا نہ دینا یہ جائز نہیں، بلکہ دینا پڑے گی، چاہے اپنے نقصان ہو رہا ہو۔ تو گواہی کی اتنی اہمیت ہے۔ شہادت، کافروں کی شہادت ایک دوسرے کے اوپر یہ جائز ہے،
یعنی غیر مسلم کوئی شہادت دے کسی غیر مسلم کے کیس میں تو یہ جائز ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا تھا وہ پیالے کا حالت سفر میں، اس وقت یہ دونوں غیر مسلم تھے اور غیر مسلموں کے معاملے پر آپ نے ان کی گواہی اور ان کی شہادت لی ہے۔ اور ایک کیس آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ جن میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، آپ نے گواہی لی اور ان پر سزا جاری کی تھی، تو انہی کے آدمیوں کی گواہی انہی پر نافذ کی گئی۔ تو اس طریقے سے گواہی کا دینا ایک ذمہ داری ہے، اور گواہی کا چھپانا یہ حرام ہے، چاہے اس گواہی کے ذریعے اپنا نقصان ہو یا اپنے رشتہ داروں کا نقصان ہو، لیکن اس گواہی کو بتانا اور ادا کرنا یہ واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو تمہارے اوپر آپس میں شہادت ہے، گواہی دینا ہے جبکہ تم میں سے کوئی شخص موت کے قریب آ جائے۔ حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، جس وقت وصیت کر رہا ہے، چاہے دو آدمی ہو تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو آدمی ہو غیر مسلموں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور تمہیں موت کی مصیبت آ گئی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز عصر کے بعد ان کو روک کر ان کی گواہی لی ہے، ان سے قسمیں لی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہودیوں کے یہاں قابل احترام ٹائم تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص جگہ پر کوئی خاص ٹائم میں گواہی لینا، یہ اس گواہی کو اور قسم کو شدید کرنے کے لیے مناسب ہے۔ جیسے ہمارے ہاں طریقہ چلا آ رہا ہے، مسجد میں جا کر گواہی لیں گے، مسجد میں جا کر قسم کھانا، اس کا مطلب یہ پاک جگہ پر اللہ کے گھر میں قسم کھا رہا ہے، یہ اس کی شدت کو اور بڑھا دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، اگر پہلی گواہی اور دوسری گواہی اس طرح آپس میں دونوں گواہیاں آپس میں متضاد ہو گئیں اور وہ قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گواہی زیادہ درست ہے، تو پھر ان کی گواہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ڈرنے کی تاکید کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور وَاسْمَعُوا، اللہ کی بات سنو، اللہ کے حکم کو مانو، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جو بیان اس سے پہلے چل رہا تھا، عیسائیوں کا ذکر آ رہا تھا، یہودیوں کا ذکر آ رہا تھا، ان کی کمزوریاں اور کوتاہیاں ذکر کی گئیں، اب پھر سے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس ذکر کے شروع کرنے سے پہلے قیامت کا ایک منظر، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کریں گے، فیقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ماذا اجبتم، بھلا بتلاؤ تم کو کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی قوم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جس وقت اللہ کا پیغام تم نے ان کو پہنچایا۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، یعنی ہمارے بعد قوم نے کیا کہا ہم کو نہیں پتہ، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی علام الغیوب ہیں، غیب کے جاننے والی ذات آپ کی ذات ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور خواب کی تعبیرات پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔